جی السلام علیکم. ہم لوگ آج موجود ہیں جاوید میاں کے چینل می اینڈ ڈیڈ وتھ جاوید میاں. اچھا جاوید بھائی، کافی عرصے بعد آپ آئے. عمرہ مبارک. پہلے تو آپ کو سب عمرہ کیا، کافی لوگوں کے میسیجز آئے کہ آپ کا عمرہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز ہو رہی ہے. پہلا میچ ہم لوگوں نے جس طریقے سے ہارا اور دوسرا میچ جس طریقے سے جیتا، دونوں ایک اپنی مثال آپ ہیں. پاکستان کی کرکٹ میں لوگ کافی سوال اٹھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے مینجمنٹ ہو رہی ہے، کس طریقے سے وہ لوگ جنہوں نے کرکٹ نہیں کھیلی وہ پاکستان کی مینجمنٹ چلا رہے ہیں، کرکٹ پی سی بی چلا رہے ہیں. اور جس طریقے سے اظہر محمود کا بھی ایک بیان آیا تھا، جو کہ کوچ بھی ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سلو پچز نہیں بنا سکتے کیونکہ ہمارے پاس ورلڈ کلاس اسپنر موجود نہیں ہیں. اور ابھی دوسرا ٹیسٹ میچ میں آپ نے دیکھا کہ 20 کی 20 وکٹیں اسپنرز نے لی ہیں، ساجد اور نعمان نے. تو کیا کہیں گے آپ، کس طریقے سے یہ ہوم سیریز کو آپ دیکھ رہے ہیں انگلینڈ اور پاکستان کی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا ہوم سیریز کا فائدہ جو ہوتا ہے نا، ہمیشہ ہوم ٹیم لیتی ہے. ہم بھی جب کھیلتے تھے تو آپ کو پتہ ہے، جب آسٹریلیا جاتے تھے، آسٹریلینز جو ہے وہ اپنی طرح سے وکٹ بناتے تھے، تیز وکٹ بناتے تھے. جہاں پر بھی جاؤ، انڈیا ہم گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے ٹرننگ وکٹیں بنائی تھی. جہاں جاتے ہیں تو ہر آدمی جو ہے وہ اپنی ایک ٹیم کی اسٹرینتھ جو ہوتی ہے اس کو دیکھ کے ہے نا یہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہر جگہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو جس طرح کی وکٹ ہوگی، جہاں جائیں گے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے، کس طریقے سے ہوگا. وہ ٹرننگ وکٹ بنائیں گے. آپ کے اگر فاسٹ بولنگ اٹیک اچھا ہے تو آپ کو ہمیشہ کہیں بھی جائیں گے تو اسپننگ وکٹ ملے گی. اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے، اور کیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ پلیئر دیکھیں، کرکٹ کوئی بھولتا نہیں ہے، کرکٹ تو کھیل رہے ہوتے ہیں. کرکٹ بس یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طریقے سے سیریز آتی ہے، ہوم سیریز کسی کی ہوتی ہے، وہ ڈیفرنٹ وکٹ بناتے ہیں تو وہاں جا کے ایک دم ہی آدمی ہے نا، یعنی کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کو کرکٹ کھیلنے ہی نہیں آتی ہے. حالانکہ آپ کو اس چیز کا بڑا فائدہ ہے کہ جب بھی آپ کہیں جائیں وہاں کا سوچیں کہ وہاں پر کیا وکٹیں ہوئیں گی، کس طریقے سے ہوئیں گی، اور اپنے آپ کو پریپیئر کر کے جائیں. پریپریشن جو ہے وہ سب سے مین چیز ہوتی ہے. اچھا جاوید بھائی، چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے پاکستان میں، جس کی تیاری لاہور، کراچی، بڑے اسٹیڈیمز کو تبدیل کیا جا رہا ہے، انفراسٹرکچر ان کا تبدیل کیا جا رہا ہے. اور یہاں کرکٹ کے اوپر دیکھیں تو کرکٹ کے پلیئرز کے اوپر، ان کی ٹریننگ کے اوپر، اور جس طریقے سے ہمارا نیشنل ایک پورا سیٹ اپ تھا، وہاں پہ ہم لوگ اپنے پلیئرز کو پریپیئر نہیں کر پا رہے، ان کو زیادہ زیادہ اپرچونیٹی نہیں دے پا رہے. جو ہوم سیریز ہو رہی ہے وہ ہار رہے ہیں ہم لوگ. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ کرکٹ کے بارے میں کیا بات کریں گے آپ؟ دیکھیں، بورڈ، پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہی تو کام ہے یہ سارا کچھ، رائٹ. باقی کھیلنے والے تو اپنی جگہ ہیں، رائٹ. تو اس کو ایسیس کرنا کہ بورڈ کا کام ہے. بورڈ کے جتنے بھی جو ہیں سلیکٹر ہیں یا جو بھی ہیں، ان کو سب کو دیکھنا ہوتا ہے. دیکھیں، سلیکٹر اپنی جگہ ہیں، مگر ایک بورڈ جو ہوتا ہے نا، جس کا چیئرمین ہوتا ہے، جس کے ساتھ پوری ہے، تو وہ بڑا معنی رکھتا ہے. کیونکہ سارا دار و مدار جو ہے وہ اوپر آپ کو چیئرمین یا بورڈ کے اوپر آ جاتا ہے. جب ٹیم اچھا نہیں کرتی، پھر ہر ایک کی نظریں یہی ہوتی ہیں، اور پھر لوگ جو ہے کرٹیسائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں بورڈ کو بھی. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے کہ آپ نے اس کے اندر انوالومنٹ جو ہے ان لوگوں کی ہونی چاہیے. پتہ نہیں، آئی کان انڈرسٹینڈ کہ وائی پاکستان میں اتنی کوالٹی اچھی موجود ہیں کہ جن کا آپ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنا کے ان سے آپ ہے نا ان سے پوچھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ایک مشاورت کر سکتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے. کیونکہ یہ انٹرسٹ ہے، پاکستان کا انٹرسٹ ہے. پاکستان کے انٹرسٹ کو لیتے ہوئے جو بہتر سمجھتے ہو ان کو یوز کرو، بتاؤ، پوچھو، جاؤ. یہ طریقہ جو ہے نا کرکٹرز کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے ایکس کرکٹرز ہیں، پرانے کرکٹرز ہیں، ان سے ضرور جا کے بات کریں. کیونکہ آپ کھیلنے والوں میں سے آپ کو اگر اچھی ٹپس مل جاتی ہیں تو آپ کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں دیکھنے میں نہیں آ رہی ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہو رہی ہیں، بس یہ چلی جا رہی ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ایسے لوگ آئے ہوئے، ایسے لوگ دیکھتا ہوں میں کہ جن کو میں نے کبھی دیکھا نہیں. کرکٹ کی ان کو اب علی بے نہیں پتہ، مگر دے آر رننگ دا شو والا حساب ہے. اچھا جاوید بھائی، یہ بتائیے کہ ایشیا کپ پاکستان میں ہونے والا تھا لیکن پاکستان میں نہیں ہوا، وہ سری لنکا موو کر دیا. اب چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے، پھر اگین انڈیا، وہی بات ہو رہی ہے کہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں آ کے نہیں کھیلے گا. اس کے مطابق محسن نقوی بھی ملنے کے لیے جے شاہ کے پاس جا رہے ہیں کہ پاکستان میں آئیں اور کھیلیں.
कब तक हम हाथ जोड़ते रहेंगे इंडिया का कि इंडिया आओ पाकिस्तान में खेलो? क्या पाकिस्तान की अपनी कोई से नहीं है आईसीसी में? नहीं, बिल्कुल अपने आप को बनाना चाहिए, बिल्कुल। और ये सबसे पहले तो आईसीसी के ऊपर जाना चाहिए और पाकिस्तान को प्रोटेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल। आईसीसी या उनको कि भाई इस तरीके से काम नहीं चलता। ना जाना भी कोई अच्छी बात तो नहीं है ना, जाना आपस में खेलना वो सबसे अच्छी बात है कि आप अगर कब तक नहीं करेंगे, आप इस तरीके से ये करते हैं तो उसके ऊपर आईसीसी को चाहिए कुछ नोटिस ले, सीरियस किस्म का नोटिस होना चाहिए। और आप पहले से ही अपनी ये जो आईसीसी की मीटिंग होती है उसके अंदर बैठ के सारी जितने भी बोर्ड्स हैं आपस में मुत्तफिक हों कि हमने क्या करना है, किस तरीके से। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई भी कंट्री अगर रिफ्यूज़ करती है, मना करती है नहीं खेलने की या नहीं जाने की या वहाँ नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, तो ये तो पिक एंड चूज हो गया। ये फिर आईसीसी का कोई मकसद ही नहीं हुआ। आईसीसी को स्ट्रांग होना पड़ेगा आईसीसी का, क्योंकि आईसीसी के अंडर सारी क्रिकेट खेली जा रही है। तो सारा दारो मदार जो है इवेंचुअली इन द एंड आईसीसी के ऊपर आता है। मगर ये गलत है, मैं समझता हूँ कि ये कब तक चीज़ें चलती रहेंगी कि हम नहीं खेलेंगे, वो कहते हैं हम नहीं खेलेंगे। नहीं, आप खेलना शुरू करें, सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। अच्छा जावेद भाई, अभी हमने दूसरे टेस्ट मैच में बाबर को ड्रॉप किया है। विराट कोहली की 3 साल फॉर्म वापस नहीं आई तो इंडिया खिलाता रहा उसको, कंसिस्टेंसी में खिलाया कि फॉर्म वापस आ जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ फॉर्म अगर इन प्लेयर जो है फॉर्म में नहीं रहता तो उसको ड्रॉप करने की बात की जाती। क्या ये सही टैक्टिक्स है, प्रैक्टिस है या नहीं है? अरे फॉर्म में लाना भी तो एक बड़ी बात होती है ना, ये तो बड़ी चीज़ें हैं। मतलब मैं इसमें तो अभी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने अक्सर कितनी चीज़ें ऐसी बताई हैं, लोगों ने फ़ायदा उठाया और हमने फ़ायदा नहीं उठाया। तो ये मैं बिल्कुल जब भी मौका मिलेगा उस वक्त मैं बताऊंगा कि ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो क्या करना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये सारे गुर जो है हमारे पास हैं, सीखे हुए हैं और ज़िंदगी उस पर ही गुजारी है। मुझे तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है भाई। या तो अपने आप को इतना अच्छा कर लो आप, या फिर आपकी है ना ग्रूमिंग जो है, या आपको कोई ना कोई आपका कोच या कोई ना कोई ऐसा प्लेयर जो है आपके सामने आपके साथ होना चाहिए जिससे आप डिस्कस कर सको, वो आपको बता सके, कुछ कह सके। क्योंकि क्रिकेट में आप अच्छा भी करते हो, बुरा भी करते हो। बुरा टाइम आता है तो उस वक्त क्या करना होता है वो भी। तो इस तरीके से क्रिकेट चली जाती है, खेली जाती है और चलती है। जी बहुत शुक्रिया जावेद भाई आपका, आपने इतना मुफीद मशवरे दिए पाकिस्तान क्रिकेट को। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हमेशा आपके दरवाजे खुले रहते हैं कि आपको कोई भी आए और पूछे, जो चीज़ पूछता है आप बिला तफरीक उनको जवाब देते। तो पीसीबी को भी चाहिए कि आपके एक्सपीरियंस से मुस्तफ़ीद हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई आपका।